ویلکم ٹو RGN اپڈیٹس۔ ناظرین، فضل بخش نے کر دیا محبت کا اظہار۔ شبرا تو رہ گئی دیکھ کر ہکا بکا کہ یہ کہہ کیا رہا ہے۔ فضل بخش یعنی شامیر کا یہ کہنا کہ میں تمہیں ڈیزرو کرتا ہوں۔ شبرا ادھر ادھر بات گھماتی ہے لیکن فضل بخش کہتا ہے کہ پہلے میری بات کا جواب دو۔ تو ناظرین، ایپیسوڈ جہاں پہ ختم ہوئی آپ کو یہی لگا ہوگا کہ شبرا آگے سے جواب نہیں دے گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور ناظرین، نیکسٹ ایپیسوڈ میں شبرا نے سوال کر دیا شامیر سے کہ تم کون ہو؟ تو شامیر نے معصومیت سے کہا کہ میں آنے والے وقت کا وزیر اعظم ہوں۔ وہ تو بالکل سچ بول رہا ہے، لیکن شبرا آگے سے بہت ہنسے گی۔ ناظرین، عشق مرشد ڈرامہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ، رومانٹک اور بہت ہی دلچسپ ہو چکا ہے، اور ہر کسی کے دل پہ شبرا اور فضل بخش کی کیوٹ محبت کا جادو چڑھ چکا ہے۔ وہ دونوں لگتے ہی اتنے کیوٹ ہیں۔ ناظرین، آج ہم کرنے والے ہیں عشق مرشد ڈرامہ کی ایپیسوڈ نمبر 17 پہ بات۔ ہم کریں گے ڈرامے کے بیسٹ سین پہ بات، اور آگے آنے والی کہانی کے بارے میں کھوج لگائیں گے کہ آخر ہوگا کیا۔ تو ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ آگے چل کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ شامیر کس ایپیسوڈ میں اپنی حقیقت شبرا پہ کھولے گا۔ ناظرین، بیسٹ سین کی بات کریں تو ساری ایپیسوڈ ہی بیسٹ ہوتی ہے۔ جب شبرا اور فضل بخش سکرین پہ آتے ہیں تو دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ بلال عباس کی زندگی کا بیسٹ ڈرامہ ہے۔ بلال عباس نے جو فضل بخش بن کر کیا ہے نا، تو اس ڈرامے کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے، اور بالکل ایک نشے کی طرح ہم لوگ عادی ہو چکے ہیں اس ڈرامے کے کہ کب سنڈے آئے اور کب دیکھیں۔ ناظرین، فیک فضل بخش اور ریئل فضل بخش کی کیمسٹری بھی لاجواب ہے۔ دونوں جب ساتھ میں ہوتے ہیں تو بڑی دلچسپ صورتحال بنتی ہے۔ وہ سین بھی بہت مزے کے ہوتے ہیں۔ اور ناظرین، یہ ایپیسوڈ تو تھی ہی بہت مزے کی۔ شبرا جو کہ فضل بخش کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے لیکن اظہار نہیں کر رہی، اور فضل بخش یعنی شامیر جس نے نمرا کا فرضی کریکٹر اسی لیے بنایا تھا تاکہ شبرا کی چھپی ہوئی محبت کو جگا سکے، اور وہی ہوا۔ شبرا کو اب نمرا سے جلن فیل ہونے لگ گئی ہے، اور اس کا وہ بار بار اظہار بھی کر رہی ہے، لیکن کوئی پوچھے تو وہ صاف مکر جاتی ہے کہ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، مجھے تو کوئی پرواہ نہیں۔ وہ انٹرسٹنگ ہے۔ ناظرین، قسمت اس وقت درے فشاں کا ساتھ دے رہی ہے۔ ایک کے بعد ایک بلاک بسٹر ڈرامہ عشق مرشد جو کہ TRP میں سب سے آگے جا رہا ہے، اور اس کے بعد کھئی ڈرامہ، اس کو بھی ناظرین بہت پسند کر رہے ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم کہانی کی طرف۔ ناظرین، شامیر نے بہانے سے شبرا کے والد کو دوسرے شہر بھجوا دیا ہے تاکہ وہ شبرا سے اظہار محبت کر سکے۔ شامیر نے یہ سوچ بھی لیا تھا کہ وہ شبرا کو سچ مچ سب کچھ بتا دے گا، جیسا کہ میں نے پچھلے ریویو میں آپ کو بتایا تھا۔ بالکل ہمارے کہنے کے مطابق ہی ہوا کہ شامیر بتانا تو چاہے گا، لیکن اس کے اپنے ہی اندر کا وہ معصوم فضل بخش اس کو منع کرے گا کہ نہیں بتاؤ، ایسے ہی چلنے دو، اور بالکل ویسا ہی ہوا جیسا کہ ہم نے کہا تھا۔ تو اس بات پہ ایک لائک تو بنتی ہے نا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سوچ کیا رہے ہو، چینل کو سبسکرائب بھی کر دو۔ ناظرین، اب کہانی میں آگے ہوگا یہ کہ شبرا کی والدہ بھی اب جان چکی ہے کہ فضل بخش اس سے محبت کرتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو ابھی یہ نہیں بتایا گیا کہ کیا اس کو شامیر کی حقیقت پتہ ہے۔ تو ناظرین، بالکل سکینہ نے مکمل طور پہ سب کچھ اپنی والدہ کو بتا دیا ہوا ہے، اور اپنی والدہ کو اعتماد میں لے چکی ہے، اور اس کو بالکل بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ وہ تو بہت زیادہ خوش ہے اس بات پہ کہ میری بیٹی کو اتنا محبت کرنے والا اور اتنا اچھا گھرانہ مل رہا ہے۔ سب سے بیسٹ تو یہ بات ہے کہ وہ اس کی محبت میں کیا کچھ کر رہا ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ذرا امیجن کرو، یہ سیاستدان لوگ ان کے بیٹے شہزادے شہزادیوں کی طرح رہتے، اور کہاں وہ چھت پہ کپڑا ڈال کے سو رہا ہوتا ہے۔ ہمارے لیے یہ معمولی بات ہے، لیکن ان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ لوگ تو غریبوں سے ہاتھ ملانا بھی نہیں پسند کرتے، اور شامیر تو بالکل ان میں گھل مل کر رہ رہا ہے۔ یہی بات شبرا کی والدہ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوتی۔ ناظرین، اب پیچھے رہ تو شبرا گئی اور اس کے والد گئے ہیں، تو شامیر کی پوری کوشش ہے کہ شبرا کے والد کے واپس آنے سے پہلے وہ شبرا سے اظہار محبت کر دے، تاکہ اسے پتہ تو چلے کہ شبرا اسے قبول کرتی بھی ہے کہ نہیں۔ تو پھر اس کے والد کو منانا تو سب سے آسان کام ہو جائے گا۔ جب تینوں گھر کے لوگ مان چکے ہوں گے تو اس کا والد بھی مان ہی جائے گا نا، یعنی جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، وہی بات ہوگی۔ ناظرین، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو یہ بھی دکھایا جانے والا ہے کہ فضل بخش نے جب شبرا کو بولا ہوتا ہے
کہ کیا میں تجھے ڈیزرو کرتا ہوں، تو اس کے بعد وہ بات کو بدل دیتا ہے اور شبرا بعد میں اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم مجھے پسند کرتے ہو؟ تو فضل بخش آگے سے کہتا ہے کہ نہیں نہیں، چھوڑو اس بات کو، میں نے تو بس ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ تو شبرا اس کے جواب میں کہتی ہے کہ مجھے بھی تھوڑا تھوڑا اچھا لگا ہے۔ یہی تو بات تھی جو فضل بخش سننا چاہتا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شبرا کو تو فضل بخش کی سادگی پسند ہے، جو جھوٹ نہیں بولتا، جو بہت پیور ہے، جو بہت اچھا ہے، جو بالکل سچا ہے۔ حالانکہ ریئلٹی اس کے بالکل الٹا ہے۔ شامیر نے تو ارادہ کر لیا ہوتا ہے کہ شبرا کی خاطر اگر ساری زندگی بھی فضل بخش بن کے رہنا پڑا تو رہ لوں گا، لیکن جیسا کہ ہم نے پچھلے ریویو میں آپ کو بتایا تھا کہ حقیقت آگے ایسی نہیں رہے گی۔ شامیر تو نہیں بتا پائے گا کیونکہ وہ کسی بھی صورت شبرا کی ناراضگی مول نہیں لینا چاہتا، جس کے لیے اس نے اتنی مہینوں سے محنت کی ہے۔ لیکن ایک بات کو وہ کب تک چھپا پاتا؟ شامیر کی اتنی بڑی حقیقت ہے، اس نے تو سامنے آنا ہی تھا۔ ناظرین، آپ کو کہانی میں دکھایا جائے گا کہ شبرا جب اسے کہے گی کہ مجھے تھوڑا تھوڑا اچھا لگا ہے تمہارا یہ کہنا، تو شامیر اس کے لیے پھول لے کر آئے گا اور اسے پیش کرے گا۔ یہ اس کا کھلم کھلا اظہار محبت کا طریقہ ہوتا ہے، اور شبرا آگے سے بالکل بھی برا ری ایکشن نہیں دے گی۔ تو شامیر بولے گا کہ چلو کہیں باہر چلتے ہیں، آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ تو شبرا اور فضل بخش خوشی خوشی گھر سے باہر جائیں گے۔ تو جیسے ہی وہ باہر جائیں گے تو مہرین کا کریکٹر جو ڈرامہ دیکھ رہے ہیں ان کو تو پتہ ہی ہے کہ مہرین کا کریکٹر کیا ہے۔ مہرین انہیں دیکھ لے گی۔ مہرین کے دل میں تو اسی وقت سے یہ شک بیٹھ گیا ہوتا ہے جب سے ریئل فضل بخش پیر بابا بن کے آیا ہوتا ہے اور اس نے کہا ہوتا ہے کہ شامیر اگر شادی کرے گا تو مر جائے گا۔ تو وہیں سے اس کے دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے والد کو بتاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل فضول بات ہے۔ یہاں پہ وہ شامیر کو بالکل غریبوں جیسے حلیے میں شبرا کے ساتھ ساتھ دیکھے گی۔ اتنی بیوقوف تو وہ نہیں ہے۔ شبرا کو تھوڑا بہت تو پہلے بھی وہ جانتی ہے اور شامیر کے منہ سے شبرا کے بارے میں باتیں بھی سن چکی ہے۔ جب شامیر بتاتا ہے کہ شبرا کے نام کے معنی ہے شیرنی، تو اب اس کے ساتھ دیکھ کر وہ یہ تو نہیں سمجھے گی کہ یہ کوئی اور ہے، وہ یہی سمجھے گی کہ یہ شامیر ہے۔ ساری بات کی حقیقت جاننے کے لیے ہمیشہ کی طرح بیچارہ فراز پکڑا جائے گا۔ وہ فراز کو فون کر کے کہے گی کہ تم فوراً آؤ، میرے پاس تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ کیونکہ مہرین کے باپ کی وجہ سے اس کی حیثیت کچھ ایسی ہے کہ یہ سیاسی لوگ اسے جواب نہیں دے سکتے۔ تو فراز اس کے پاس جائے گا تو وہ فراز کو پکڑ لیں گی اور اس کے بندے اسے رسیوں سے باندھ دیں گے۔ لیکن ناظرین، اس سے پہلے آپ کو دکھایا جائے گا کہ جب مہرین فراز کو بلائے گی تو فراز شامیر کو فون کر کے بتا دے گا کہ مجھے مہرین نے اچانک بلایا ہے کسی سرپرائز کے لیے۔ ناظرین، فراز کو وہ کافی زیادہ ڈرائیں گے، دھمکائیں گے کہ تم ساری حقیقت بتا دو، لیکن فراز اصل حقیقت کسی صورت نہیں بتائے گا۔ وہ بھی کہانی گھڑ لے گا کہ وہ شامیر نہیں ہے، وہ تو کوئی دوسرا لڑکا ہے۔ ناظرین، آپ کو دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ بس اب اگلی ایپیسوڈ میں تو شامیر کی حقیقت خود بخود کھل جائے گی، لیکن جیسا کہ میں نے پچھلے ریویو میں آپ کو بتایا تھا کہ ابھی اتنی جلدی نہیں کھلے گی، کافی ایپیسوڈ تک ایسے ہی معاملہ چلے گا۔ آپ کو ہر ایپیسوڈ کے اینڈ میں لگے گا کہ جیسے اس کی حقیقت کھلنے والی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، وہ انکل جن کا نام تو پتہ نہیں کیا ہے، وہ ہوٹل میں جو ملے ہوتے ہیں جب شامیر ویٹر بنا ہوتا ہے، تو جب وہ بھی آ کر بتائیں گے کہ میں نے بھی شامیر کی شکل کا ایک لڑکا دیکھا تھا، تو ان سب کو پکا یقین ہو جائے گا کہ وہ شامیر نہیں ہے، وہ واقعی کوئی دوسرا لڑکا ہے۔ لیکن وہ لوگ حیران تو ہوں گے کہ بالکل سیم اس جیسا۔ لیکن ناظرین، یہ ساری باتیں بھی مہرین کو بالکل بھی مطمئن نہیں کریں گی۔ وہ اس کھوج میں ہی رہے گی کہ کسی نہ کسی طرح اسے ساری حقیقت پتہ چل سکے۔ وہ شامیر کو بھی بلائے گی، اس سے بھی بات چیت کرے گی، لیکن اس کو شک نہیں پڑنے دے گی کہ میں نے اسے دیکھا ہے۔ فراز کو تو کافی پوچھ گچھ کے بعد چھوڑ دیا جائے گا اور وہ شامیر کو جا کے ساری حقیقت بتا دے گا۔ ناظرین، شامیر کافی حد تک پھر سمجھ جائے گا کہ اب میں زیادہ دیر تک فضل بخش نہیں بن سکتا۔ تبھی تو وہ اشاروں میں شبرا کو بولے گا۔ جب شبرا اس سے پوچھے گی کہ کون ہو تم، تو وہ کہے گا کہ مستقبل کا وزیر اعظم، لیکن شبرا ان باتوں کو مذاق میں لے گی۔ ناظرین، آنے والی ایپیسوڈز میں سکینہ کی شادی کے فنکشنز دکھائے جائیں گے اور آگے کی 3-4 ایپیسوڈز مزید اچھی ہوتی جائیں گی، کیونکہ شبرا اور فضل بخش کی آپس کی کیمسٹری آپ کو دکھائی جائے گی جو بہت ہی اچھی لگے گی۔ اور ناظرین، جو رشتہ شبرا کے لیے آیا ہوتا ہے وہاں تو شبرا کی شادی کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا ہوتا ہے، نہ تو اس کی ماں چاہتی ہوتی، کیونکہ وہ تو خود چاہتی ہے کہ شبرا کی شادی فضل بخش سے ہی ہو، اور نہ شبرا اب چاہ رہی ہوتی۔ تو فضل بخش ان لوگوں کو الٹی سیدھی باتیں کر کے وہاں سے ٹال دے گا۔ ناظرین، آنے والی 3-4 ایپیسوڈز جہاں بہت زیادہ رومانٹک
رومانٹک اور بہت زیادہ خوبصورت ہوں گے۔ وہیں پہ آپ کو ساتھ ساتھ دکھایا جائے گا کہ مہرین مکمل طور پہ تفتیش کر رہی ہے اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ پیر بابا جعلی تھا، تو یوں اس کو شبرا کی حقیقت پتہ چل جائے گی اور وہ لوگ شامیر کو تو کچھ نہیں کہیں گے، جبکہ شبرا کو ڈرانے دھمکانے کی اور اس کے گھر والوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شامیر کی حقیقت کس ایپیسوڈز میں کھلے گی۔ تو ناظرین 3-4 ایپیسوڈز تک تو نہیں کھلے گی اور شامیر خود بھی نہیں بتائے گا، اور فی الحال سکینہ کی شادی تک تو شامیر بالکل بھی نہیں بتائے گا، اور اس کے بعد 21 اور 22 ایپیسوڈز میں ایسی صورتحال ہو جائے گی کہ شامیر خود ہی بتا دے گا شبرا کو کہ میں فضل بخش نہیں ہوں۔ تب تک ناظرین شبرا بھی مکمل طور پہ شامیر کی محبت میں ڈوب چکی ہوگی، اس لیے اس کے لیے نیگیٹو فیصلہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، لیکن دھچکا بہت زیادہ شدید ہوگا۔ آپ کو بہت زیادہ شدید رد عمل شبرا کا دکھایا جائے گا، اور اس کے والد کی طرف سے بھی شروع میں تو شدید رد عمل ہوگا، لیکن اس کے بعد جب سکینہ اور اس کی والدہ مکمل طور پہ شامیر کی حمایت کریں گی تو شبرا کے والد سارا فیصلہ شبرا پہ چھوڑ دیں گے۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں شبرا کیا فیصلہ کرتی ہے اور شامیر کیسے شبرا کو حاصل کر پاتا ہے۔ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے RGN اپڈیٹس۔ اور ناظرین درِ فشاں کا دوسرا ڈرامہ خئی بہت ہی انٹرسٹنگ اور لاجواب ہے، جس میں فیصل قریشی اس کے ساتھ تھوڑا سا ویلن کا رول ادا کر رہا ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اس کی ویڈیو اینڈ سکرین پہ موجود ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔